ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک جاوید اقبال شانی، آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج آپ کے لیے جو خبر ہے بڑی مزیدار خبر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حیران کن بھی ہوگی اور آپ سکتے میں بھی ہوں گے۔ آپ نے دیکھا، چینلوں پہ دیکھا، میڈیا نے بھی بڑا زور و شور سے بتایا کہ خان صاحب کی 11 ضمانتیں جو ہیں دہشت گردی عدالت سے منظور ہو گئی ہیں اور آپ کو ٹائم مل گیا ہے۔ یہاں پر پاکستانی عدالتوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایک عدالت کسی ایک کیس کو نپٹانے کے لیے سالوں سال لگا دیتی ہے، لیکن میں کپتان کے اوپر قربان جاؤں، کپتان نے ہزاروں کا جلوس لیا اور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا۔ اب یہ کون سا طریقہ تھا ایک مجرم کا، مجرم تو نہیں کہوں گا جی، ملزم کہوں گا میں، ایک ملزم کا کہ وہ عدالت میں پیشی کے لیے جا رہا ہے اور ایک بڑے جلوس کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی تھی خان صاحب کی، اور اس کے بعد طے شدہ بات تھی کہ خان صاحب نے آج پیش ہونا ہے اور فوری طور پہ ان کی ضمانت منظور ہو جانی ہے۔ اور اسی طرح سب پولیس والوں کو بھی حکم صادر ہوا، بھئی پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بندہ گرفتار نہیں کرے گا۔ جناب والا، میں ناظرین آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور جو انصاف کرنے والے ہیں خود ہی اندھیر نگری میں سمجھتا ہوں کہ پھیلا رہے ہیں، اور ان کو یہ حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ ملک کے قانون کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اور میں اس عدلیہ پہ قربان جاؤں اور عدلیہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی احترام میں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کے دلوں میں آپ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ کیوں کہ آپ نے ایک شخص کی خاطر پوری ریاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جب وہ پیش ہوا ہے تو فوری طور پہ 11 ضمانتیں اس کی ہوئی ہیں۔ یار کو خدا کا خوف ہوتا ہے، کوئی بات چلتی ہے، ایک بندہ پہلے عدالت آتا ہی نہیں ہے، پھر عدالت چیخ چیخ کے کہتی جی 5:30 بجے تک پہنچ جاؤ، یار پہنچ تو جاؤ۔ وہ اپنی مرضی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، 5:30 تو دور کی بات، وہ 6:30 تک بھی نہیں پہنچتا، اور اس کے بعد عدالتیں اسے انصاف میں یہ کہتی ہیں جاؤ بھائی آپ جاؤ، آپ کی ضمانت منظور ہو گئی۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہے، یہ قانون کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آنے والا وقت جو ہوگا، پاکستان میں انصاف نام کی چیز، پاکستان میں انقلاب نام کی چیز، پاکستان میں مدینہ ریاست کہنے والے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اب، کیونکہ ان کے جھوٹے چہرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان کے شرمناک چہرے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے خود کمشنر گجرانوالہ سے اپلیکیشن کو منظور کروایا کہ بچوں کے لیے یار جشن بہارا پروگرام کر لیتے ہیں، کیونکہ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر تھوڑا سا بچے خوش ہو جائیں، اور پورے ڈویژن گجرانوالہ کا میں نے منظور کروایا وہ لیٹر۔ تو شکر گڑھ کے اسسٹنٹ کمشنر، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈی سی اور کمشنر کے آرڈر کی دھجیاں اڑا دیں، جاؤ ہم نہیں کرنے دیتے۔ یار کیوں بھائی، اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج کچھ بھی نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہاں پہ بیٹھے ٹی ایم او وہ آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ کیوں کہ وہ ذات پات والے لوگ ہیں، وہ ایک سیاسی دڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کو وہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح گجرانوالہ میں جب جشن بہارا کی بات ہوئی، اور یار ان کی ہزاروں کی ریلیاں عدالتوں تک پہنچ رہی ہیں، تو یہاں پہ ایس پی صدر نے ریجیکٹ کر دیا لیٹر، اس لیے کہ جناب والا یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اور یار بچے کھیلیں تو دہشت گردی ہے، اور یہ جو آئے روز جھوٹے بے ایمان نوسر باز سڑکوں پہ ہزاروں کا مجمع لے کر جا رہے ہیں، یہ نوسر بازی نہیں ہے، یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوتی، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شرم آنی چاہیے یار ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون دان نہیں ہے، یہ دلال ہیں قانون کے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ رکھوالے ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں ہے ان کو رکھوالا کہنا چاہیے، بلکہ ان کو ٹاؤٹ کہنا چاہیے سیاسی لوگوں کا۔ یہ وہ لوگ چاہیں تو جو مرضی کر لیں،
ایک غریب آدمی کہہ دے کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے تو کہتے ہیں نہ 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 نہ، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی. اور یہ جو کم ظرفی ہے ان لوگوں کی، یہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا سنایا ہے کہ ایس پی صدر گجرانوالہ نے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی کہ ہم حالات کو نہیں سمجھ رہے. اور جب مریم بی بی تشریف لاتی ہیں تو یہی آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر سیلوٹ کرتے ہیں. جب کپتان قانون کو توڑ کر سامنے آتا ہے تو یہی سیلوٹ کرتے ہیں. انہیں ڈنڈے مارے گئے، انہیں ان پر شیلنگ کی گئی اور انہی کے سر پھوڑے گئے، ڈی پی او سے سی پی او، سی پی او سے ڈی آئی جی تک. آئی جی کو بولنے کے لیے کہا گیا اپنی زبان کو سی لو. یہاں پہ نا ہونٹ پہ وہ کیا کہتے ہیں سوئی سے نا ٹانکے لگا لو، بولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو برباد کر رہے ہیں اور انہیں برباد کرنے دو. برکیف پاکستانیوں، میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اگر آپ نے جینا ہے، اگر آپ نے ملک میں انصاف لینا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایک ایسا شخص آئے جو اس ملک کو سنوارے، خدا کے لیے اپنے ضمیروں کو جگا لو. اپنے ضمیر سے، اپنے ذہن سے عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری یا دوسرے تیسرے لگڑ بگڑ جو بھی ہیں، ان کی محبت دل سے ختم کر دو یار. یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے سے صرف ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے وقتی آپ کی تالیوں کے آگے کہتے ہیں کیا بات ہے گجرانوالہ والو، کیا بات ہے لاہور والو، کیا بات ہے اسلام آباد والو، آپ جیسا شخص ہی کوئی نہیں ہے. لیکن در حقیقت یہ لوگ لٹیرے ہیں، لٹیرے. اگر آج بھی آپ نہیں سمجھے تو خدا کی قسم آپ کی گھر کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. آپ کے بچے سڑکوں پہ بھوکے پھریں گے، ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، ایجوکیشن نام کی یہاں پہ پاکستان میں چیز نہیں ہوگی، ہیلتھ ختم ہو جائے گی. تو پھر جا کے تم دفن ہوگے، لیکن تمہارے لیے کفن کا انتظام نہیں ہوگا. یہ کفن تک تمہارا چھین لیں گے تم سے. اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بڑی قربانی کو بچا لو. مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوچ کو ابھی بھی وقت ہے عروج پر لے جاؤ. اگر ان سیاستدانوں پہ رہے تو خدا قسم بیڑا غرق ہو جائے گا. آگے آپ کی مرضی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میں اسی طرح اپنا پیغام دیتا رہوں گا، آپ کو کہتا رہوں گا کہ خدا واسطے سمجھ جاؤ. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.